بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امیر المومنین حکمت 228 نہج البلاغہ میں 5 غلطیوں کے 5 نقصانات ارشاد فرماتے ہیں۔ 5ویں غلطی امام یہ فرماتے ہیں، باقی چیزوں کو اس وقت عرض نہیں کر رہے، 5ویں چیز امام نے فرمائی ہے کہ جو شخص اپنا دل دنیا کو دے بیٹھتا ہے، جو دنیا کی محبت میں وارفتہ ہو جاتا ہے، وہ 3 لا علاج دردوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ محبت دنیا کیا ہے؟ قرآن مجید میں اگر سورہ حدید میں جا کے دیکھیے تو دنیا میں یہ کہ ہم کھیل کود میں، لہو و لعب میں، ایک دوسرے پر فخر کرنے میں، میرے اولاد اتنی ہے، میرا مال اتنا ہے، ایسی چیزوں میں یہ قرآن مجید نے اس کو کہا ہے حیات دنیا۔ اور پھر قرآن مجید سورہ حدید میں ہی ارشاد ہے کہ یہ غرور ہے، یہ دھوکہ ہے، چند دن آپ کے پاس رہتی ہے۔ اور پھر نہج البلاغہ میں نبی امیر علیہ السلام کا بڑا مشہور فرمان ہے، دنیا تغر و تضر و تمر، یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور پھر بھاگ جاتی ہے، یعنی کسی کی بھی نہیں رہتی۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا دل دنیا کے سپرد کر دیا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اور ائمہ خدا نے بھی بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دل مطمئن ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، یعنی ہر حال میں اگر اللہ یاد رہے، مال ہو تو اللہ یاد، اولاد کی کثرت ہو تو اس میں بھی اللہ یاد، اور دنیا کی کوئی بھی سہولت میسر ہو اس میں اللہ یاد رہے تو دل مطمئن رہتا ہے۔ لیکن اگر دل میں اللہ کی یاد کے بجائے دنیا ہی کی محبت ہو تو امام فرماتے ہیں کہ اس کے 3 لا علاج درد ہوتے ہیں۔ ذرا امام کا یہ فرمان حکمت 228 کو سنیے، وَمَنْ لَحِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَعَتَ قَلْبُهُ مِنْهَا بِسَلَاسٍ، کہ جس کا دل دنیا کی محبت میں وارفتہ ہو جائے تو اس کے دل میں دنیا کی یہ 3 چیزیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں، پیوست ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں ہم لا یغبہ یا ہم لا یغبہ، ایسا درد اور ایسا غم اس کے دل میں آ جاتا ہے جو کبھی اس کے دل سے جدا نہیں ہوتا، یہ حب دنیا کی وجہ سے کہ ایک ایسا غم۔ اب دیکھیے ادھر اگر دل میں رب کا ذکر رہتا ہے تو اطمینان ہوتا ہے، لیکن اگر حب دنیا ہو تو اس میں غم ہوتا ہے۔ غم کس وجہ سے؟ اگر آپ تفصیل میں جائیے دیکھیے، جس کے پاس مال بہت سارا ہو اس کو غم ہوتا ہے کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، جس نے بہت سارے افراد کو قرض دیا ہوا ہے وہ سوچتا ہے اور اس کو غم ہوتا ہے پتہ نہیں وہ واپس کریں گے نہیں، جس کا بہت سارا کاروبار ہوتا ہے وہ سوچتا ہے پتہ نہیں کہیں مجھے یہ نقصان نہ ہو جائے، بس اس کو یہی چیز غم میں مبتلا رکھتی ہے، کہیں چوری نہیں ہو جائے، کہیں گھٹ نہیں جائے، اور کہیں یہ ختم نہیں ہو جائے۔ دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَحِرْصٍ لَا يَتْرُكُهُ، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس کی حرص اتنی ہی بڑھی جاتی ہے۔ اب ایک مشہور ہمارے ہاں جملہ ہے کہ ہمیشہ انسان ڈبل کے چکر میں ہے، 2 سے 4 اور 4 سے 8، بلکہ آج کل تو زمانہ اور ترقی کر گیا ہے، 4 سے 4 کے جو ہیں وہ 16 کے چکر میں لوگ رہتے ہیں، یعنی جتنی دنیا بڑھتی ہے وہ ہمارے ہاں ایک جملہ بھی استعمال ہوتا ہے، پیسے سے پیسہ بڑھتا ہے، پیسے سے پیسہ بڑھتا ہے اور پیسے سے پیسہ بڑھائیے، لیکن حرص کیا ہے؟ آپ کبھی مطمئن ہو کہ اس کو کھائیے بھی صحیح، اور جمع کرنے میں اور اکٹھا کرنے میں ہی اپنے آپ کو زندگی کو گنوا نہیں دیجیے، بلکہ جو تقسیم رب کریم نے کی ہے دینے والے کو یاد رکھیے، اور جو اس نے دیا ہے اس کو اسی کا سمجھیے کہ اس نے دیا ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو بھی اس دیے میں سے، ایک بزرگ بڑا خوبصورت جملہ فرماتے تھے، پاکستان ٹی وی پہ بڑی مدت تک ان کے دروس زاویے کے صورت میں آتے رہے، وہ ایک واقعہ سناتے تھے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہ کہتے تھے دیے سے دے، جو اس دینے والے نے دیا ہے اس کو آگے دیتے رہو تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ دینے والا آپ کے اس دینے سے کتنا خوش ہوتا ہے اور آپ کو کتنا زیادہ دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس نے وعدہ کیا ہے کہ آپ دو گے تو میں اضافہ کروں گا، اب وہ اپنی مرضی سے کتنا اضافہ کرے گا۔ تو یہ دوسرا درد ہوتا ہے اگر انسان حب دنیا میں مبتلا ہو جائے، تو پہلا وہ غم جو اس کے دل سے چمٹا رہتا ہے، دوسرا حرص جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور تیسری چیز جو امام نے فرمائی ہے کہ حب دنیا کا نقصان کیا ہے؟ وہ عمل لا یدرکہ، ایسی امیدیں اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں جو کبھی پوری نہیں آتی۔
لہذا ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہے؟ حب دنیا اپنے دل سے نکالیے، اور جو اللہ نے دیا ہے آپ کی محنت سے اس میں برکت طلب کیجیے اور قناعت کیجیے۔ اور تھوڑا تھوڑا، بس آخری جملہ یہ کہوں کہ تھوڑا تھوڑا اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی دیجیے، تو احساس ہوگا کہ ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ یہ جو اس نے ہمیں دیا ہے یہ فقط ہمارا نہیں ہے، اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے، اور اگر ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ ہمارا خیال رکھے گا۔ پروردگار ہمیں اس حب دنیا جیسی مصیبت سے بچائے، تاکہ ہم غموں میں اور حرص اور لمبی امیدوں میں رہنے کے بجائے اس ذات کریم کے ساتھ رہیں۔ اور وہ فرماتا ہے کہ جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، وہ معکم، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب وہ اتنا طاقتور ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اگر کبھی مشکل بھی آتی ہے تو انسان کو وہ مشکل نہیں لگتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔